سبحان اللہ والحمد للہ۔ ناظرین گرامی، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت سے روکنے کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد جمعرات کو پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا۔ اس اجتماع میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ تمام کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کو کلی طور پر کاٹ دیا جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل، جبیر بن مطعم، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری بن حشام اور امیہ بن خلف۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ کی صورت میں ابا اوڑے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا، یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا، بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش ہونے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانیت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ وہ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کی کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنے پیروکار بنانے کے بعد تم پر وہ چڑھائی کر دے اور تم کو تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے وہ کرے۔ اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا کہ اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر وہ اپنے انجام یعنی موت کا انتظار کرے، جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں اور پھر اس شخص کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ جب یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک تم لوگ اس رائے پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر اسے قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہٰذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، بات یہ رہی جو اس جوان نے کی، اگر کوئی رائے اور تجویز ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے، باقی سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔
اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ سر ڈھانکنے تشریف لا رہی ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکہ کی پارلیمان دارالندوہ میں طے کردہ قرارداد کی نفاذ کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب کیے گئے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن حشام، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، طعیمہ بن عدی، ابی بن حلف، حکم بن العاص، نضر بن حارث، زمعہ بن الاسود، ابو لہب، نبیہ بن الحجاج اور اس کا بھائی منبع بن الحجاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ کے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ ان کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے باغات اور جنت میں نعمتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہاری لیے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے کوئی اس کا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازشیں کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز چادر اپنے اوپر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹھی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کی ایک غار میں جا پہنچے۔
دوسری طرف محاصرین وقت مقررہ کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلقہ شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد کا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ ناکام و نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ با خدا ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر آئے۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 صفر سن 14 نبوت کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے اور وہاں سے پچھواڑے کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر گرا لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے پہل ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا روانی راستہ ہوگا جو شمال کی رخ پر جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے بالکل جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے پر کچھ 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں جا پہنچے جو سور کے نام سے معروف تھا۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن پہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ غار میں پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کے بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہہ بند پھاڑ کر آپ نے بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک، سخن فہم نوجوان تھے۔ شہر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ صبح یوں گویا ہوتے کہ انہیں یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش، جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب رات کی تاریکی ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔
اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات کے قدم پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل کر جا چکے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس قدر زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت میں جا رہا ہو، نہایت کڑا مسلح پیرا بٹھا دیا۔ اس طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا، اسے ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا نقد انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہے کہ ابوبکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا تھا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے بھی کم فاصلہ رہ چکا تھا۔ ناظرین گرامی، جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ کوشش کے بعد قریش کی جوش و جذبات سر پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن لیثی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار سور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب 2 شنبہ کی رات آئی، جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی، تو عبداللہ بن ارکت سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زاد سفر لے کر آئیں، مگر ان میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ ان میں بندھن ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین بڑھ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن ارقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پیچھے کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے
شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذر ناظر ہی کوئی چلتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر چٹان کی جانب چلا رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا۔ میں نے اس سے کہا کیا جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ دھو سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور وہ ایک بکری پکڑ لایا۔ میں نے بکری کا دودھ دھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ لیا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈھیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے رسول پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ ناظرین گرامی، اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی پر سابقہ پڑتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے فرماتے کہ یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا یہ سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی رہتی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ بولی باخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں اور یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا کہ معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی کہ اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ بولی کہ وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں اسے دھو لوں؟ بولی کہ ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دودھ دھوا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ باقی رہا کہ برتن بھرا ہوا معلوم ہوتا، اور معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر معبد اپنی بکریوں کو جو دبلے پان کی وجہ سے مرگل چال چل رہی تھیں ہانگتے ہوئے آن پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دودھ دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری موجود نہ تھی۔ بولی باخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا ہے جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف سن کر معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے
قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مزید احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔